خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو کا مقصد غزہ کے اندر تازہ ترین صورتحال کی منظر کشی کرنا اور تاریخ کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کے کردار اور موجودہ صورتحال میں ان کے رویے پر بات چیت کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو موجودہ قتل و غارت اور خون ریزی کا بازار غزہ کے اندر گرم کر دیا گیا ہے اور جو بہیمانہ اور نفاق اور منافقت پر مبنی رویہ اپنایا گیا ہے، اس میں ہم سب پر واجب ہے کہ اس وقت اپنے اپنے شہروں کے اندر اپنے جس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہو سکے یا جس شہر کے اندر آپ ہیں وہاں پر احتجاج کی شکل میں اپنی آواز بلند کریں حکومت کے خلاف اور عالمی اداروں کے خلاف کہ اگر انصاف نہ دیا گیا تو شدت اور بھی بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، غزہ کے اندر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ علاقہ جس میں اب تک اسرائیل یہ دعوے کرتا رہا ہے کہ اس علاقے کی طرف چلے جائیں، وہاں میں نہ تو کوئی کارروائی کروں گا اور نہ بمباری کروں گا۔ میں بات کر رہا ہوں جنوبی غزہ کے بارے میں، اور اس کے بعد سینائی پیننسولا کے ساتھ موجود رفح کا جو علاقہ ہے اس میں جو اسرائیل نے یہ دعوے کیے تھے کہ اگر ناردرن سائیڈ غزہ کی خالی کر دی جائے، جس انداز میں ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ خصوصاً ان کا دعویٰ تھا کہ ہم حماس کے ملیٹنٹس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد ساؤتھ غزہ میں لوگ آ گئے اور اس کے بعد رفح بارڈر کے ساتھ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت بھی وہ کارروائی کل سے کارروائی شروع ہو گئی ہے اور جو لوگ تقریباً 2 ملین کی تعداد میں یعنی 20 لاکھ کی تعداد میں وہ لوگ وہاں اکٹھے ہو چکے ہیں، وہاں پر شدید بمباری شروع کر دی گئی ہے۔ یعنی ایک ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے بمباری کرنا، یہ وعدے کرتے ہوئے کہ یہ وہ علاقہ ہے جس پر ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، یہ کتنی بڑی منافقت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم میں شامل ہے، اور یہ ایک نسل کشی کی جا رہی ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جو خون ریزی اس وقت بچوں کے ساتھ جو ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جن کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے، وہ مائیں جو خاندان میں اکیلی بچ گئی ہیں، وہ بزرگ جن کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے، ہسپتال تقریباً 12 کی تعداد میں تھے، 12 کے 12 تباہ کر دیے گئے، کوئی ہسپتال فعال نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا۔ یونائٹڈ نیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ کے اندر قحط آ چکا ہے، قحط یعنی کھانے پینے کے لیے بنیادی سہولیات نہیں ہے کہ وہ کیا کھائیں پئیں۔ ناظرین، یہ وہ خون ریزی اور یہ وہ ظلم ہے جو اس وقت تقریباً کل سے جس میں شدت آئی ہے اور یہ ظلم جاری ہے، اور اس وقت ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں، اقوام متحدہ جو اس نام پر بنا تھا کہ ہم امن کا قیام کریں گے، ہم لوگوں کو انصاف دلائیں گے، ہم قوموں کے نمائندوں کو آپس میں بٹھا کر ان سے بات چیت کروائیں گے اور صلح کا کوئی راستہ نکالیں گے، وہ یونائٹڈ نیشن آج کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین، وہ یونائٹڈ نیشن کے قیام کے بعد سب سے پہلی جنگ اگر کبھی ہوئی تو وہ کوریا کے اندر تھی، جس کے اندر امریکہ اور اس کے ساتھیوں کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ ساؤتھ کوریا کی مدد کریں، اور وہاں وہ بذات خود اپنے ٹروپس لے کر گئے اور نارتھ کوریا کے خلاف لڑے۔ یعنی یونائٹڈ نیشن نے یہ ریزولوشن پاس کی تھی کہ آپ وہاں جا کر لڑیں، ان کو اجازت ملی تھی۔ اس کے بعد ویتنام وار کے اندر اگرچہ یونائٹڈ نیشن نے کوئی ریزولوشن بھی پاس نہیں کی، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے وہاں جا کر نارتھ ویتنام کے خلاف لڑے اور اپنی مرضی کے یعنی اپنے جو ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی اس کی مرضی کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ اگرچہ کامیاب نہیں ہوئے، مگر اس کارروائی کا کوئی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی پنشمنٹ، کوئی ایسی رولنگ کہ انہوں نے کوئی کرائم کیے ہیں، اس کی
اتنی بڑے خون ریزی کے بعد، جس میں کتنی لاکھوں کی تعداد میں ویتنامیز تباہ ہوئے، ان کے گھر تباہ ہوئے، سب کچھ تباہ ہوا، اس میں یونائٹڈ نیشن کا کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ البتہ کوریا جنگ کے اندر یہ ریزولوشن پاس کی گئی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کی یعنی پیس کیپنگ جو فورسز ہیں، یعنی امن کا قیام کرنے والی جو طاقتیں ہیں یونائٹڈ نیشن کی، وہ جائیں گی اور وہاں پہ امن کا قیام کروائیں گی کوریا کے اندر۔ ان پیس کیپنگ نیشنز کے اندر دیکھا گیا کہ امریکی فوجیں سب سے زیادہ تعداد میں تھیں، اور انہی کا جرنیل تھا جو فوجوں کو لیڈ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً 20 سے 21 یورپی ممالک کی فوجیں تھیں، وہاں جا کے لڑیں۔ اور اس کے علاوہ افغانستان کی بات کی جائے تو 2001 کے اندر وہاں پہ یونائٹڈ نیشن نے بذات خود ریزولوشن پاس کی اور امریکہ کو یہ اجازت دی کہ وہاں جا کے لڑے، تاکہ ہم دہشت گردی کا یعنی دہشت گردی کے نام پر وہ اٹیک 9/11 کا اٹیک جس میں 2977 لوگ مرے تھے، اس کے بدلے میں یونائٹڈ نیشن سے ریزولوشن پاس کروا کے جو وار آن ٹیرر لڑی گئی، اس کے اندر 4.5 ملین میرے بھائیوں 45 لاکھ مڈل ایسٹ کے اندر لوگ، جس میں افغانستان کے لوگ بڑی تعداد میں شامل ہیں، ان کا قتل و غارت کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ انصاف کا نظام ہے، اور یہ وہ امن کے دائی اور عالمی قوانین کے علم بردار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی روح سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو فسادی ہیں۔ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کا قیام لائیں، تو یہ کہتے تم فساد برپا نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو امن کا قیام کرنے والے ہیں، ہم تو امن کے دائی ہیں۔ تو ان کا رویہ دیکھنے سے تاریخ کے اندر جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے وہ منافقت پر مبنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آخر پر آپ سے بار بار یہ التجا کرتا ہوں، آپ میں سے جو مائیں بہنیں جو احتجاجات پر باپردہ شکل میں اپنے حدود کا خیال رکھتے ہوئے جا سکتی ہیں، وہ احتجاجات پر جائیں۔ جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، وہاں پر اپنی آواز اٹھائیں۔ اور میں خصوصاً اپنی قوم کی ماؤں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے معصوموں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وہ لوگ جو طالب علم ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بذات خود امریکہ کے اندر، جرمنی کے اندر، فرانس کے اندر وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں ہیں، مگر ان کے اندر انسانیت کا قطرہ باقی ہے، ان کی روح میں البتہ یہ چستی باقی تھی کہ انہوں نے ظلم کو پہچانا ہے، اور وہاں ان یونیورسٹیوں کے اندر کیمپس لگائے گئے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں کو بند کر دیا گیا ہے، مگر وہ ان معصوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص نسل کی، جس کا نام فلسطینی ہے، فلسطین کے لوگ ہیں، اس کا نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کے لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی خون ریزی اگر آج ہم نے برداشت کر لی تو یاد رکھو اپنی باری کا انتظار کریں۔ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت کٹھن ہوگا، یہ وقت ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ وہ غلبہ جو یورپ نے اور امریکہ نے یونائٹڈ نیشن کی شکل میں ہمارے اوپر پا رکھا ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کی شکل میں معاشی طور پر ہم پر پا رکھا ہے، وہ غلبہ ہم کو بھی لے ڈوبے گا۔ میرے بھائیوں، ان کے خواب و خیالوں کے اندر وہ خواب ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر حکومت قائم کریں گے اور لوگوں کو اپنی اقدار میں کنورٹ کر دیں گے، لوگوں کو اپنی اقدار سکھائیں گے۔ وہ لوگ اپنی اقدار ہمارے تعلیمی نظام کے ذریعے ہمارے اندر داخل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اگر پاکستان اور انڈیا کی بات کریں تو یعنی سب کانٹیننٹ جو تھا اس کی بات کریں تو وہاں برطانیہ نے اپنے تعلیمی قوانین نافذ کیے تھے۔ آج تک ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ ہم سے نہیں نکلا، کیونکہ وہ ہمارے تعلیمی نظام سے نہیں نکلا، کیونکہ آج بھی ہم اسی کے تعلیمی نظام کے بلبوتے پر اپنے طالب علموں کی گروتھ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آنکھیں کھولیے، اور یہ وقت جاگنے کا ہے، اور عالمی طرز نظام جو تبدیلی کی طرف رواں دواں ہے۔ میں آپ سب کو جو طالب علم ہے یونیورسٹی کے اندر، ان کو ابھی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ احتجاجوں میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور وہ لوگ جن کے رشتہ دار قریبی کوئی بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز کے اندر ہیں، وہ ان کو ترغیب دلائیں کہ آپ کی بساط کے اندر جتنی طاقت ہے، آپ کی بساط میں جو کچھ ہے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ نے حکومتی اداروں سے کوئی بات کی ہے کہ وہ کیوں نہیں اس کے خلاف ایکشن لے رہے؟ وہ ملک جس کا نام پاکستان ہے، 6 لاکھ کی فوج رکھتا ہے، نیوکلیر ایٹم بم رکھتا ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا فوجی نہیں ہے جو وہ غزہ کے معصوموں کو بچانے کے لیے بھیج سکے۔ وہ مصر، وہ لبنان، وہ
وہ جورڈن اور وہ سعودی عربیہ جو اتنی بڑی بڑی فوجیں رکھتے ہیں، ان کے پاس ایک ایسا فوجی نہیں ہے جو غزہ کے معصوموں کی حفاظت کر سکے، اور ان کے پاس ایسے غیرت مند لوگ نہیں ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں جا کر بذات خود یہ بات کریں کہ اگر آج غزہ کے مسلمانوں کو انصاف نہ دلایا گیا اور وہاں پہ یہ خون ریزی جاری رکھی گئی تو ہم مکمل طور پر یورپ کا بائیکاٹ کر دیں گے، اور ہم مکمل طور پر یونائٹڈ نیشن سے بھی نکل جائیں گے، اور ہم اپنی تنظیم کا قیام کریں گے، اپنے عالمی انصاف کے قوانین بنائیں گے اور تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پریشر ڈالنے والے آج کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا، نہ ہمارے لیڈروں کے اندر کوئی غیرت کا قطرہ نظر آ رہا ہے، اور نہ ہماری عوام جو ان لوگوں سے بھی کم آواز اٹھا رہی ہے جو غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں اور ہم یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں کہاں گھروں کے اندر مدہوش پڑے ہیں، جیسے ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے تو آپ اس جو فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ آپ سے ہو سکے تو آپ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ آپ سے ہو سکے تو آپ دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، آپ سے ہو سکے تو آپ احتجاجوں میں شامل ہوں۔ جتنا جس کی بساط میں ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ میرے بھائیو، اگر یہ خون ریزی جاری رہی اور اسی طرح جس طرح 1948 کے اندر جب تقریباً 80 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے اپنے گھر یعنی فلسطین سے باہر نکال کر عرب کے ساتھ والے علاقوں میں بسایا گیا، اور آج وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری ریاست کہاں ہے، ہمارا وہ گھر کہاں ہے جو پارٹیشن پلان کے تحت 2 حصوں میں فلسطین کے ٹیریٹری کو ظلم کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا تھا، ان میں سے ہمارا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ ہی نہیں بچی جہاں پہ ہم امن سے اپنی آزادی کے ساتھ اور اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ یہ کون سی فریڈم ہے، یہ کون سی ایکویلٹی ہے، یہ کون سا جسٹس ہے؟ یہ جسٹس، فریڈم، ایکویلٹی، یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کی بنیاد پر یہ عالمی طرز نظام بنایا گیا ہے۔ اس کے مطابق، اس کے باوجود بھی کچھ کرنے کو نہیں مل رہا، اس کے باوجود کوئی آواز نہیں نظر آ رہی جو اس ظلم کو روک سکے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں نے افغانستان اور کوریا کے اندر جو جنگیں ہوئیں، یونائٹڈ نیشن کا کردار کا ذکر کیا، امریکہ کے کردار کا ذکر کیا۔ انہوں نے بزور قوت جا کر وہاں لڑے اور اپنی منمانی کے کام کیے۔ یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر یونائٹڈ نیشن چاہے، یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر عالمی وہ قوتیں جو خود کو انسانی حقوق کا علمبردار سمجھتی ہیں اور بڑے بڑے اداروں میں طاقت رکھتی ہیں، اگر وہ چاہیں تو آج بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کی طرف توجہ دیں گے اور آپ کی بساط میں جو کچھ ہوگا آپ ضرور کریں گے۔ بہت شکریہ۔